تجارت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں. جیسا کہ ہمارا یہ پلیٹ فارم بالخصوص تجارت کے، مالی معاملات کے، لین دین کے حوالے سے جو آپ کے مسائل ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، اس کو لیتا ہے، اور مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں جو کہ آپ کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں. تو آج بھی ایسا ہی سلسلہ ہوگا. اسکرین پہ آپ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں. کال کے ذریعے بھی آپ ہمیں اپنے سوالات ریکارڈ کروا سکتے ہیں اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں. اسکرین ہی پر میسج کے لیے بھی نمبر آ رہا ہے، میسج بھی کر سکتے ہیں. مدنی چینل لائیو پیج جو ہے ہمارا فیس بک، وہاں سے اگر آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم شامل سلسلہ کرنے کی نیت رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی ایک فضیلت سماعت کریں گے اور پھر انشاءاللہ سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلدی مٹاتا ہے کہ پانی آگ کو اتنے جلدی نہیں بجھاتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا سوال شامل سلسلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. جی جناب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے ابھی گندم کی سیزن چل رہی ہے، ان کو بجائی کے لیے، بھاڑ کے لیے یا یوریا وغیرہ لینے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھائی مجھے آپ 10,000 دے دے، میں آپ کو ابھی 3500 روپے کے گندم جو من چل رہی ہے تو میں آپ کو سیزن میں 2500 کی من دوں گا، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اچھا جی، پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے. جی مفتی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سود جو ہے وہ بہت سارے شکلوں میں ہماری مارکیٹ میں، ہمارے گاؤں دیہات میں، گلی کوچوں میں پایا جاتا ہے. یہ اسی کی ایک مثال تھی جو سائل نے سوال میں پوچھا ہے. مسئلہ یہ خالصتاً سودی معاملہ ہے. بات یہ ہے کہ قرض لینے کے بعد کسی بھی طرح کا بینیفٹ قرض پر مشروط ہو تو یہ سود ہی کی صورت ہوتی ہے. تو مارکیٹ میں اگر ریٹ ہے 3500 روپے من کا اور جس سے قرض لیا اس کو 2500 روپے من بیچیں گے تو لامحالہ اس کو تو فائدہ پہنچا نا، اور اس کو یہ فائدہ پہنچانا مشروط بھی تھا، کنڈیشنل تھا. یہ جو معاملہ ہے خالصتاً سودی معاملہ ہے. اس کا حل یہ ہے کہ جو چیز آپ کو خریدنی ہے، انویسٹر یعنی جو آپ کو پیسے دے رہا ہے اس کو کہیں کہ مجھے یہ چیز خریدنی ہے، آپ خرید کے اپنا قبضہ کرنے کے بعد مجھے ادھار میں نفع رکھ کے بیچ دو. آپ کو کھاد چاہیے، آپ کو بیج چاہیے، کوئی اور چیز چاہیے، تو انویسٹر خریدے، اپنا قبضہ کرے اور آپ کو نفع رکھ کے بیچ دے. یوں اس کو نفع بھی مل جائے گا اور آپ کی جو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. یعنی مقصد آپ کی بات سے جو میں سمجھاؤں کہ ابھی انہوں نے جو سوال کیا اس میں تو یہ تھا کہ چیز جو بھی مارکیٹ ریٹ ہے اس پہ خرید رہے ہیں اور اس کو جو بینیفٹ حاصل ہوگا وہ مستقبل میں جب یہ گندم بیچیں گے تو سستی بیچ دیں گے تو یوں وہ کمائے گا، اور یہ آپ نے فرمایا سود ہے، جائز نہیں ہے. لیکن اگر جو چیز خرید رہے ہیں وہ تھوڑی سی مہنگی بھی خرید لیں مارکیٹ سے بھلے، تو وہ جائز ہوگا. اصل میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا قرض میں اور تجارت میں. ٹھیک ہے، یعنی جب تجارت ہوگی تو نفع حلال ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کم ہو زیادہ ہو. جی. ٹھیک ہے، اور قرض پر جو نفع ہے وہ سود ہے. صحیح. تو جو صورت انہوں نے بیان کی وہ قرض کی ہے، ٹھیک اسی وجہ سے اس میں 1 روپے کا بھی جو ہے اضافہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. اگلا ویڈیو سوال ہم شامل سلسلہ کر رہے ہیں. جی جناب. مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے
کہ بعض کسٹمر آتے ہیں وہ صوفہ انہوں نے ریپیئر کروانا ہوتا ہے، جس میں انہوں نے صوفے پر کپڑا وغیرہ نیو کروانا ہوتا ہے، فنشنگ کروانا ہوتا ہے، تو وہ لے کے آتے ہیں جو ان کا اپنا صوفہ ہوتا ہے. تو اب اس میں وہ جب آنر جو ہوتا ہے یا دکاندار کے پاس لاتے ہیں تو وہ اس کو وہ کر کے دیتا ہے، لیکن وہ بعض کسٹمروں کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہتے ہیں یار ہم نے تو یہ بولا نہیں تھا یا ہمیں یہ پسند نہیں آ رہا، تو وہ اس پر بحث کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دکاندار کو لاس ہو جاتا ہے. وہ کہہ رہے اب اس کو دوبارہ کر کے دیں. تو جب وہ دوبارہ کرتا ہے تو اب اس میں آیا کہ وہ ڈبل میں اس کی جو اجرت بنتی ہے وہ ڈبل لے گا یا جو پہلے والی ان کے ساتھ طے ہوئی تھی یا صرف وہی لے گا. اور دوسرا یہ کہ بعض کسٹمر پھر وہ چیز لے کے بھی نہیں جاتے، وہ دے دو جاتے ہیں، اب ان پر دکاندار کا اس پہ پیسہ لگا ہوتا ہے اس کو بنانے کے لیے، نیو کرنے کے لیے، تو وہ لینے بھی نہیں آتے، تو اب وہ دکاندار کے پاس ہی رہ جاتا ہے. تو آیا کہ وہ دکاندار وہ جو چیز جو اس کا اپنا مال نہیں ہے، کوئی دے کے گیا ہے اس کو بنانے کے لیے، اب اس نے وہ بنا بھی دی ہے اجرت پر، تو اب وہ لینے نہیں آ رہا، تو کیا وہ اس کو بیچ سکتا ہے یا اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرما دیں. جی مفتی صاحب، 2 سوال ہو گئے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ سارے فرضی سوال ایک ساتھ ہی پوچھ لیتے ہیں. نہ لینے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوگی. ایسا ہے؟ ٹھیک ہے نا. جی. بہت شاذ و نادر صورتیں ہوں گی کہ کسی نے چیز دی اور اس کے بعد آیا نہیں، بنوانے کے لیے دی، ریپیئرنگ کے لیے دی اور وہ واپس نہیں آیا. ایسا نہیں کہ یہی مسئلہ جو ہے نا وہ مارکیٹ میں رہ گیا اور کوئی مسائل ہی نہیں ہے. تو یوں محض فرضی سوالات نہ پوچھے جائیں. جو پہلی صورت انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جب اجرت پر کوئی چیز بنوائی جا رہی ہے، جیسا کہ صوفے کی مثال تھی اور تصویر کا بھی تذکرہ ہوا، اس کے پاس فوٹو تھا کہ بھئی ایسا صوفہ بنانا ہے، تو ایسا صوفہ بنانے میں طے کر لیں کپڑا کون سا لگے گا، فارم کون سا لگے گا، جو صوفے کا مٹیریل ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا. اچھا، لوگوں کو تو مٹیریل سے پڑھی نہیں ہوتی نا، وہ تو شیپ دیکھ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر. جی. تو جھگڑے، لیکن مٹیریل بھی ڈسکس ہونا ضروری ہے، کیونکہ کچھ مٹیریلز ایسے ہوتے ہیں کہ جو اچھی لکڑی پر بیس کرتے ہیں، کچھ کچرا لکڑی پر بیس کرتے ہیں. تو مٹیریل، فارم، کپڑے کا ڈیزائن، بعض اوقات تو دکاندار کہتا ہے کہ آپ چلو میرے ساتھ کپڑا پسند کر لو اور یہی کپڑا لگا کر دیں گے. تو جب تصویر آ گئی ہے، ڈیزائن آ گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو اختلاف ہے فریقین کا وہ کم سے کم ہوگا. اور پھر بھی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی چیزوں پہ توجہ کم دی جاتی ہے، تو آگے کاریگر کو سمجھا نہیں پایا ہوگا دکاندار، اس نے وہ چیز نہیں بنائی ہوگی، پاسبل ہے. تو اس کے آرڈر کے موافق اگر چیز نہیں بنی تو کوتاہی ہے، اور جیسا آرڈر لیا تھا اس کے موافق بنانی پڑے گی. اور اس میں اب جو مرضی خرچہ ہو وہ سارا خرچہ دکاندار پر ہوگا. اور اگر آرڈر کے موافق بنی ہے، اب ان دونوں کے درمیان ہو گیا اختلاف. تو اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے تو پہلے دونوں اپنا مدعا کسی کے سامنے بیان کریں گے اور یہ طے ہوگا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے. مثال کے طور پر جو کسٹمر ہے اس کی غلطی ہے، جو اس نے بتایا دکاندار نے وہی بنا کر دیا. تو اب دوبارہ سے جب سروس دی جائے گی اور ادھیڑ بنائی ہوگی اس کی اور دوبارہ سے بنے گا، تو لا محالہ اس میں خرچہ آئے گا اور یہ خرچہ کسٹمر پر آئے گا. اور اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کسٹمر نے اپنی بات پوری سمجھائی تھی اور دکاندار نے صحیح نہیں بنوایا، تو پھر سروس چارجز وہ خود اس کے ذمے ہوں گے. جی چلے جی، بڑی تفصیل. اور جو دوسرا مسئلہ انہوں نے پوچھا تھا، کسی نے بنانے کے لیے دیا اور وہ واپس آیا ہی نہیں، تو دیکھیے ایسی صورت میں تو اس کو سنبھال کر رکھا جائے گا. کسی اور کی پراپرٹی ہے، کسی اور کی ملکیت ہے، یہ جب تک وہ نہیں آ جاتا انتظار کیا جائے گا. آج کے ترقی یافتہ دور میں فون نمبر، ایڈریس، پتہ، لوکیشن، ہر چیز لینا آسان ہوتا ہے. تو اگر آپ نے نہیں لیا تو پھر آپ کی کوتاہی ہے، سنبھال کے باہر رکھنا ہوگا، رکھنا پڑے گا. ٹھیک. کال دیجیے اگلی. جب ہم کوئی آئٹم بیچتے ہیں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس آئٹم کا ریٹ بڑھ چکا ہے، لیکن میں آپ کو بھی پرانا ریٹ دے رہا ہوں، لیکن اگلی بار میں آپ کو یہ ریٹ دوں گا. جب ایسا اوقات ہم جب نیا ریٹ کسٹمر کو بولتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اس بار پرانا ریٹ دیتا ہے، اگلی بار یہ ریٹ لگا لینا. طرح کرنا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ آج کل تو ہر دکاندار ہی یہ بول رہا ہے کہ جی یہ چیز، سب یہ
मार्केट में तो ये हो रहा है, किसी चीज़ की बार्गेनिंग करें तो आजकल तो यही कह रहे हैं दुकानदार, भाई ये अभी इस कीमत पे ले जाएं, अगली दफ़ा आएंगे तो रेट बढ़े होंगे। बदकिस्मती से 1.5-2 साल से यही चल रहा है, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, रोज़ाना बढ़ रही है, मतलब रोज़ाना समझा दिए कि हर दूसरे हफ्ते बढ़ जाती है। देखिए बात यह है कि फरीकैन को किसी एक कीमत पर मुत्तफिक होना होता है सेल डीड के अंदर, तो हर मर्तबा ये एक नया इत्तिफाक करेंगे, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जनाब एक चीज़ के रेट जो हैं वो आगे पीछे नहीं होंगे। तो जब भी दोबारा सौदा करने आएगा दोबारा बार्गेनिंग होगी, दोबारा अपना रेट देगा। तो ऐसा नहीं है कि आज की ख़रीदारी से पूरी ज़िंदगी का रेट फिक्स हो गया, हर मर्तबा डील, हर मर्तबा प्राइस, हर मर्तबा सौदा। जी अगली कॉल दीजिए। मेरा मुफ्ती साहब से यही सवाल है कि एक शख्स ने 6 माह पहले गंदम खरीदी थी 2200 रुपए में, तो अब उसको 4000 या 4200 रुपए में बेचता है, तो उसका इतना ज़्यादा नफ़ा लेना कैसा जायज़ होगा या नाजायज़ होगा, इस बारे में इरशाद फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैर। देखिए जायज़ होगा, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। मार्केट जो है वो किसी के हाथ में नहीं होती, मार्केट का अपना एक मिजाज होता है, कभी डाउन होती है कभी अप होती है। बदकिस्मती से जब आया पिछले साल गंदम आई थी तो यही रेट था 2200 और अब उसका रेट बढ़ गया है। तो जो आज रेट है किसी के पास है वो उस रेट पर बेचता है तो उसका नफ़ा हलाल है, उसने अपने माल की कीमत से नफ़ा उठाया है, किसी किस्म का कोई गैर शरई मामला नहीं किया। ठीक, मतलब ये तो इसमें रेट बढ़ाने वाली बात है, लेकिन एक मुझे तजुर्बा हुआ कि बाज़ औक़ात लोग कंपनी रेट से कम की चीज़ बेच रहे होते हैं, तो वो बिल बनाते हैं पूरे रेट का, क्योंकि कंपनी ने बाउंड किया हुआ होता है कि जी आप इससे कम का नहीं बेचेंगे। कंपनी की एक वर्थ होती है, दीगर लोगों को भी वो हो रहा होता है। ठीक है, देखिए मिसाल कोई फ्रिज की कंपनी है और उसने बाउंड किया हुआ कि जनाब इस रेट पर ही बेचना है, जी, उसने उस रेट पर बेच दिया और फिर डिस्काउंट दे दिया अपनी तरफ से, क्योंकि माल का मालिक तो दुकानदार है ना, ठीक है, और वो डिस्काउंट दे सकता है, अपनी कीमत कम ले सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक, अगला सवाल दीजिए। पहली अजान के बाद कारोबार बंद करना तो ज़रूरी है, लेकिन बाज़ कारोबारी हज़रात ये करते हैं कि जो है ना पहले कुछ लोगों को नमाज के लिए भेजते हैं किसी मस्जिद में, तो जब पढ़ के आ जाते हैं फिर बकिया लोग जाते हैं और इस तरह से उनका कारोबार चलता रहता है। इसके बारे में भी शरई रहनुमाई अता फरमा दे। आम नमाजों में तो ये हो सकता है कि कुछ लोग एक मस्जिद में चले जाएं, कुछ दूसरे में चले जाएं, लेकिन जुम्मे का मामला अलग है। जुम्मे के अंदर पहली अजान पर काम बंद करना होता है। फिर दूसरी बात यह है कि एक तो ये मसला ऐसा है कि किताबों में लिखा हुआ नहीं है कि अगर इसने इस तरह किया तो ठीक है, जिसने जहाँ जुम्मा पढ़ना है उसी का एतबार करेगा। लेकिन अब मैं जुम्मा पढ़ने जा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ जनाब दुकान खोल के बैठा हुआ है, कारोबार कर रहा है, तो देखने वाला क्या सोचेगा, क्या ज़न कायम करेगा। तो यूँ ऐसा तरीका इख्तियार ना किया जाए कि जिसके अंदर एहतियात भी ना हो। मैंने अर्ज़ किया कि किताबों में मसला लिखा हुआ नहीं है, 1500 सालों में किसी किताब में लिखा हुआ नज़र आए तो आप हमें भी बता दें। एक दौर जदीद की एक नई सूरत है, क्योंकि पहले तो ये होता था कि पूरे शहर में एक ही जगह जुम्मा होता था। अहनाफ का मज़हब यही रहा कि जी शहर में एक ही जगह जुम्मा हो सकता है, बाकी जगहों पर नहीं हो सकता। फिर जब शहर बड़े होते गए, आबादियाँ बढ़ती गईं, तो फिर दीगर मसाजिद में भी जुम्मा की इजाज़त दे दी गई। और आज भी बहुत सारे ममालिक के अंदर जुम्मे का एक ही टाइम होता है, सेम टाइम जुम्मा हो रहा होता है। तो यूँ आज जो सूरत हाल है कि 15 मिनट, आधा घंटा, 2, मतलब हमारे यहाँ आम तौर पर 1 बजे से जुम्मा शुरू होता है। कराची में 1 बजे से पहले कहीं होता हो तो मेरे इल्म में तो नहीं है। 1 बजे है। 1 बजे से शुरू होता है, 1 से लेके नॉर्मल मसाजिद में 2 तक, कहीं कहीं 2:30, और 2 जगह कराची में या 3 जगह ऐसी हैं जहाँ 3:30 बजे होता है, जिसमें एक तो हमारी फैज़ान मदीना की जो मस्जिद है 3:30 बजे होता है यहाँ पर जुम्मा जी। तो अब 1 घंटे का तो मामला है, मतलब ज़्यादातर 1 से 2 के दरमियान है ना, तो भाई दुकान बंद कर दें आप और जुम्मा पढ़ कर आए। जी ठीक, अगला वीडियो सवाल दीजिए।
میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم کسی کسٹمر کو سامان بیچتے ہیں، ان سے ایڈوانس کے طور پہ پیسے لیتے ہیں، تو ہمارے بل پہ پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ اس پہ 30% کاٹے جاتے ہیں. اب جو بندہ اس کو پسند نہیں آتا وہ مال ریجیکٹ کرتا ہے یا اس کو واپس کرتا ہے، تو اس سے 30% کاٹنا جائز ہے یا ناجائز، اس بارے میں ہماری رہنمائی کریں. اچھا جی، فرنیچر بیچ رہے ہیں اور 30% بھی کاٹیں گے واپسی پہ. ٹھیک ہے، پوچھتے ہیں جی مفتی صاحب سے. جی مفتی صاحب، انہوں نے نام لیا فرنیچر کا؟ فرنیچر کی دکان میں بیٹھے ہوئے ہم سامان بیچتے کہا ہے. اچھا، دوبارہ چلوا لیں سوال، دوبارہ چلیں سوال. جی. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم کسی کسٹمر کو سامان بیچتے ہیں، ان سے ایڈوانس کے طور پہ پیسے لیتے ہیں، تو ہمارے بل پہ پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ اس پہ 30% کاٹے جاتے ہیں. اب جو بندہ اس کو پسند نہیں آتا وہ مال ریجیکٹ کرتا ہے یا اس کو واپس کرتا ہے، تو اس سے 30% کاٹنا جائز ہے یا ناجائز، اس بارے میں ہماری رہنمائی کریں. جی مفتی صاحب. دیکھیے، واپس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ گھر جا کر واپس کیا کسی نے جی، یا دکان میں ہی واپس کر دیا، یہ تو وضاحت نہیں کی ہے انہوں نے. یہ تو واضح نہیں ہے. اب ایک پہلو ان کا مجھے ایسا لگ رہا ہے شاپ دیکھتے ہوئے کہ شاید ان کا ہول سیل کا کام ہو. فرنیچر میں بھی ہول سیل کا کام ہوتا ہے نا، تو ممکن ان کا ہول سیل کا کام ہو. دیکھیے، دو اختیارات تو شریعت نے گاہک کو دیے ہیں، دو رائٹس دیے ہیں. ایک رائٹ تو یہ ہے کہ اگر اس کے اندر عیب نکل آتا ہے تو وہ عیب کی وجہ سے واپس کرے گا، نمبر ایک بات. نمبر دو بات یہ کہ اس نے بنوایا، جیسے فرنیچر کا آرڈر دیا جاتا ہے، جس شکل اور شیپ کا بنوایا، جس ڈیزائن کا بنوایا، ویسا اس نے نہیں بنایا، یہ بھی ایک طرح سے عیبی کی صورت ہے. تو یہاں بھی یہ واپس کرنے کا اختیار رکھے گا. تو جہاں عیب کی وجہ سے واپس کیا جا رہا ہے تو وہاں آپ کٹوتی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو ایز اٹ از لینا پڑے گا. رہی یہ بات کسی نے کہا کہ جی میں اب لینا نہیں چاہتا، جی کینسل کر رہا ہوں آرڈر. کینسل کر رہا ہوں، تو اب صورتحال یہ ہوگی کہ دوسری ڈیل ہو گئی. تو یہ ان کے ہاں دوسری ڈیل ہے، یہ ان کے ہاں دیکھنے سے پہلے واپس کرنے کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک ہے نا کہ ابھی گھر گیا پھر واپس ہو رہا ہے، جی یا ویسے ہی کوئی معاملہ ہے. سوال واضح بھی نہیں ہے. کچھ موٹے سے اصول میں نے بیان کر دیے ہیں، اس کو دیکھ لیا جائے. چلیے، اگلا سوال شامل ہے، سلسلہ کر رہا ہوں، اور میں یہ بھی عرض کروں گا وہ ہماری ایک ویب سائٹ کا ایڈریس ہے وہ بھی چلا دیا کریں، تاکہ اگر کسی نے رابطہ کرنا ہو، نوٹ کرنا ہو تو وہ نوٹ کر لیں. اور دارالفتہ اہل سنت سے ٹائم لینا ہو، دارالفتہ اہل سنت کے نمبر بھی چلا دیں، تاکہ اگر یہ صاحب یا کوئی اور رابطہ کرنا چاہیں تو پروگرام کے ٹائمنگ کے علاوہ جو دارالفتہ اہل سنت کے اوپننگ ٹائمنگز ہیں تو اس میں آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. جی کال دیجیے. کہ ایک آدمی دکاندار سے 3700 روپے کی بوری نقد وہ ہمیں فصل کے اوپر 6 مہینے کی ادھار کے اوپر دیتا ہے 4300 روپیہ، اس کے اوپر وہ پرافٹ لگاتا ہے. آیا کہ یہ ہم اپنی گندم کے اندر ڈالتے ہیں، یہ جائز ہے یا سود کے اندر تو شمار؟ ٹھیک ہے جی. جی مجھ سے ادھار میں وہ مہنگی بیچتا ہے. جی 3700 روپے کی بوری خریدتے ہیں اور انہوں ادھار میں 4000 روپے کی دیتے ہیں. دیکھیے، کوئی آدمی نقد میں مال سستا بیچے اور ادھار میں مہنگا بیچے تو یہ تجارت ہے، یہ کوئی سودی معاملہ نہیں ہے. ایسا کرنا جائز ہے. مطلب یہ زیادتی کہلائے گی کہ زیادتی کر رہے ہیں؟ نہیں، زیادتی تو کسی بھی طرح نہیں کہلائے گی. جی وجہ یہ ہے کہ اگر یہی آدمی ادھار نہ بیچے جی اور نقد ہی بیچے جی تو اس کا وہ پیسہ رولنگ میں رہے گا، اس کو نفع زیادہ ملے گا. ٹھیک ہے. تو اس اب جب اس نے بہت سارے لوگوں کو ادھار بیچ دیا تو اس کا پیسہ تو جا کے جام ہو گیا ہے. جی اب نیا مال کہاں سے لائے گا یہ؟ صحیح. تو یوں تاجر حضرات مختلف اغراض کی وجہ سے ادھار میں مہنگا بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو مہنگا بیچنا ہے تجارت کے اصولوں کے حوالے سے ہے، کوئی سودی معاملہ نہیں ہے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جب ہم قسطوں پر گاڑی یا بائک وغیرہ بیچتے ہیں تو ایگریمنٹ کے دوران ہی ہم کسٹمر کو بتا دیتے ہیں کہ سر آپ کے جو گاڑی کے پیپر ہیں وہ ہم اپنے پاس سیو رکھیں گے اس وقت تک جب تک آپ ہمیں تمام قسطیں ادا نہیں کر دیتے. تو کسٹمر بھی ہمارا اس بات سے ایگری کرتا ہے. تو یہ ارشاد فرمائیں کہ ایگریمنٹ میں یہ شرط لگانا مناسب ہے یا کہ نہیں؟ جی یہ شرط لگائی جا سکتی ہے، عقد اس کا تقاضا کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھ سے ایک سوال ہے، ہمارا تحریری سوال آیا کہ نابالغ بچے یا بچی سے بچوں سے کوئی چیز لے کر کھانا کیسا ہے؟
اس میں کوئی مسئلہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ دیکھیں، ماں باپ نے اگر اس کو مالک نہیں بنایا، بچے کو کھانا مباح کیا ہے، تو اس کی ملکیت میں تو نہیں آیا۔ ٹھیک۔ اب اگر ماں باپ کی اجازت سے کوئی کھاتا ہے تو ٹھیک ہے، ماں باپ کی اجازت نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے، مطلب جو مالک ہے اس مال کا، تو نہیں کھا سکتے۔ ٹھیک، اگلا کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ میں اکیڈمی پڑھاتا ہوں اور اب ان بچوں کا والد فوت ہو گیا ہے، کیا بچے نابالغ ہیں اور ان سے میرا فیس لینا جائز ہے یا ناجائز؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما۔ دیکھیے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ بچے کے مال سے ہی فیس ادا کی جا رہی ہو، ایسا تو نہیں ہوگا۔ جو لوگ فیس دے رہے ہیں اس کا جواب تو وہ لوگ دیں گے۔ مثال کے طور پر والدہ فیس دے رہی ہے تو والدہ بھی تو وراثت میں حقدار ہے نا، والدہ کا اپنا بھی تو مال شامل ہے اس کے اندر۔ تو یوں یہ جو معاملہ ہے اس کو آپ اس کی تحقیق میں جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنی فیس لے رہے ہیں وہ لیتے رہیں، یہ متعین نہیں ہے کہ یہ فیس جو ہے وہ نابالغ بچوں کے مال سے ہی جا رہی ہو۔ اور بالفرض ہم مان لیتے ہیں کہ بچوں کے مال سے جا رہی ہے، تو دیکھا جائے گا کہ بچے آپ سے کیا پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ناظرہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو بچوں کا یہ قرآن پاک پڑھنا ان کی تعلیم اور تربیت کا حصہ ہے، ان کا جو پیسہ ہے اس میں خرچ ہو سکتا ہے۔ تو یوں دونوں اعتبار سے جو ہے یہاں پر آپ کے لیے تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور جو معاملہ کر رہے ہیں وہ جائز ہے پھر؟ جی، کال دیجیے اگلی۔ کسٹمر ہمیں ایک چیز کو آرڈر کرتا ہے ہمارے ملازم کو، اب جب ہم اس کی دکان پر وہ سامان بھجواتے ہیں تو مالک وہاں نہیں ہوتا، ہم بل تو بنا کر بھیج دیتے ہیں لیکن فون پر بھی رابطہ نہیں ہو رہا ہوتا مالک سے، تو وہ ریٹ جو ہے ہم نہیں بتا پاتے اس کو۔ کسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مال بیچ دیتے ہیں یا بھیج بھی دیتے ہیں؟ بھیج دیتے ہیں۔ بھیج دیتے ہیں، جی، مالک موجود نہیں ہوتا نا ریسیو کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو ریٹ پہلے طے کیوں نہیں کرتے؟ یہ پروڈکٹ بھی انہوں نے نہیں بتائی ہے کیا ہے۔ دیکھیے، اس بات کا التزام کریں کہ کسٹمر جو مالک ہے اس کی طرف سے کنفرمیشن آ جائے، اتفاق ہو جائے ریٹ پر۔ ریٹ پر اتفاق ہونا ضروری ہے، یا کم از کم اتنا ہو کہ آپ بغیر سودے کے مال بھیج دیں، سودا نہ کریں، اور اس کو یہ کہہ دیا کریں کہ بھئی مال ہم آپ کو بھیج دیا کریں گے، سودا ہمارا آپ کو مال ملنے کے بعد ہوگا۔ جب اس کو پہنچ جائے گا پھر وہ پوچھے گا بھی کتنے کا ہے، تو تعاطی کے طور پر بے ہو جائے گی۔ لیکن یہ نہ ہو کہ وہ بیچ دے پہلے سے ہی، اس نے خریدا ہی نہیں ہوگا تو آگے کیسے بیچ سکتا ہے۔ تو تھوڑا سا ریس گیئر لگا لیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ بعض اوقات روٹین میں مال جا رہا ہوتا ہے نا، جی، تو اور تاجر سارا دن مصروف ہوتا ہے جی، گاہکوں کے اندر، تو اس کو واٹس ایپ ڈال دیں، کو فون کر لیں، ایسے وقت میں فون کر لیں بل بھیجنے کے بعد کہ جب وہ ایزی ہو، اور بتا دیں کہ بھئی یہ ریٹ ہے، تو یوں ریٹ طے کر کے بھیجنے میں ہی عافیت ہے۔ اور تقاضا تو ہے، اگر آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں تو آپ کو ریٹ کا اتفاق کرنے کے بعد ہی یہ بے جو ہے نا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کے ریٹ ہی فکس ہیں اور روز کھلتے ہیں، جیسے یوں سمجھ لیجئے انڈے ہیں، ان کا ریٹ ہے، گولڈ کا ریٹ ہے، اور ہمارے یہاں آئرن لوہے کا ریٹ ہے، سیمنٹ ہے، تو ان کے ریٹ روز آتے ہیں، اور تقریباً آلموسٹ جیسی اگر خریداری روٹین میں ہو رہی ہے تو پھر وہاں پہ ریٹ میں زیادہ گنجائش بھی ہوتی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ریٹ جو آئیں اس سے ان کے فارمولے فٹ ہوتے ہیں، فکس ہوتے ہیں، تو اسی پہ دے رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی یہ کنفرمیشن ضروری ہوگی۔ دیکھیے، ریٹ کا اتفاق انتہائی ضروری ہے۔ دو ہی تو اجزاء ہوتے ہیں سیل ڈیڈ میں، ایک گڈس جو آپ مال خرید رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا خریدا تو بھی خرابی، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز ہے پرائز، کتنی پرائز ہے جناب، یہی نہ پتہ ہو تو ایک بنیادی خرابی لازم آتی ہے۔ تو یہ تقاضا ہے خریداری کا کہ ریٹ پر فریقین کا اتفاق ہو، پھر جا کے ڈیل ڈن ہو۔ مجھ سے ایک سوال ہے کہ بعض اوقات چیزوں کا کمپنی کی طرف سے ریٹ فکس ہوتا ہے
لیکن دکاندار جو ہے وہ اپنے طور پر اس پہ کچھ نہ کچھ اضافہ کر لیتے ہیں. جیسے کولڈ ڈرنک پر بھی ہوتا ہے, جوسز پر بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ کہیں سے لیں تو کوئی ریٹ, کہیں سے لیں تو کوئی ریٹ. بہت زیادہ فرق تو نہیں ہوتا لیکن بہرحال فرق ہوتا. دیکھیے دو جہتیں ہیں اس معاملے کی. ایک جہت تو یہ ہے کہ عام طور پر جو بھی لوگ کمپنیوں کا مال بیچ رہے ہوتے ہیں وہ خود خریداری کر کے اس کے مالک بن جاتے ہیں. تو مالک بننے کے بعد انہیں سستا بیچنا مہنگا بیچنا اس میں کوئی شریک بات نہیں رہتی, اور وہ اس کے مجاز ہوتے ہیں کہ اس کو مہنگا بیچیں سستا بیچیں, دونوں اعتبار سے مجاز ہوتے ہیں. اب رہی بات یہ کہ کمپنی نے کوئی ان سے وعدہ لیا ہوا ہے, کوئی ان کے ساتھ کوئی ایک اخلاقی معاہدہ ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے, تو اس اخلاقی معاہدے کو پورا کرنا چاہیے, کیونکہ مارکیٹنگ اور بہت سارے تقاضے اور گاہک کو سستا مال جائے تو یوں کمپنی وعدے کے طور مطلب اخلاقی وعدے کے طور پر ان کو یہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی یہ مال اتنے میں بیچیں آپ. جی اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج کل آٹے کا بحران ہے اور لوگ جو ان سے ہیں وہ آٹا کافی تعداد میں خرید لیتے ہیں. ایک گھر کے 10 افراد بھی خرید لیتے ہیں, حالانکہ انہیں ضرورت نہیں ہوتی, روزانہ کا یہ معمول ہوتا ہے. اور پھر اسی آٹے کو 650 روپے خرید کر دکان میں یا لوگوں کو 850 روپے 800 روپے 900 روپے زیادہ قیمت میں بیچتے ہیں. تو کیا یہ جائز ہے یہ منافع لینا, حالانکہ جون سا آٹا ہے وہ غریبوں کا مستحق ہے؟ دیکھیے واقعی بڑی افسوسناک جو خبریں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. گورنمنٹ کے جو ٹرک جاتے ہیں اس پہ سبسڈی ہوتی ہے اور سستا آٹا بیچا جاتا ہے, اور اس سستا آٹے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک گھرانہ اپنی ضرورت کا آٹا خرید لے. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ خود اغنیاء خریدیں, مطلب کہ جو محتاج نہیں وہ بھی خریدیں. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ دکاندار اپنے بندے بھیج رہے ہوتے ہیں, اپنے ملازمین کو جا کھڑا کر دیں گے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹرک اپنے گودام میں اتروا لیتے ہیں, یہاں تک ہوتا ہے. جن کی چلتی ہے, جو پاورفل ہوتے ہیں, کوئی لنک نکل آتے ہیں, کوئی رشوت چل جاتی ہے. تو یہ سب جو باتیں ہیں یہ استحصال ہے غریبوں کا. گورنمنٹ نے اپنے پاس سے قیمت لگائی اس آٹے کی اور عوام کو جو ہے نا سستا بیچا ہے, آدھی قیمت پہ آٹا بیچا جا رہا ہے, اور وہاں سے کوئی خرید کے دکانداروں کو بیچنا شروع کر دے تو یہ طریقہ کسی طور پر بھی پسندیدہ نہیں ہے. کسی طور پر بھی اس طریقہ کار کی پذیرائی نہیں کی جا سکتی, اور نفسا نفسی کا معاملہ ہے یہ. یہاں ہمیں غریب کو ترجیح دینی چاہیے جو بھوکا ہے, جو لائن میں کھڑا رہا. اچھا المیہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ اس کو لائن میں کھڑا رہنے کے لیے دیہڑی بھی خراب کرنی پڑ رہی ہے. سر میں نے اسی جمعے کو دیکھا, صحیح بات ہے, میری تو حالت خراب ہوئی. یعنی جمعے کے لیے جب میں جا رہا تھا تو لائن لگی ہوئی تھی, اور میں تقریباً 1.5-2 گھنٹے بعد جب جمعے سے واپس آ رہا تھا تو بھی لائن لگی ہوئی تھی, یعنی چلنا شروع ہوئی تھی. یعنی دیہڑی خراب کر آتے ہیں, نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ کہ جب پہنچتے ہیں ٹرک تک تو آٹا بھی ختم ہو جاتا ہے. جی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہو. یہ جو غریب ہے جس کے لیے ریاست نے یا حکومت نے بندوبست کیا اور کوئی اور شخص لے گیا, جناب ایک گھر کے 10 آدمی لے گئے اور جا کر بیچیں گے, تو یہ تو ظلم ہے نا ان کے اوپر. یہ تو استحصال ہے, زیادتی ہے اور ضرر پہنچانا ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ ضرر پہنچانے کی صورت ہے. اور وہ جو ذخیرہ اندوزی کے اندر علت پائی جاتی ہے وہی علت یہاں پائی جا رہی ہے. تو مسلمانوں کو اور خاص طور پر یہ طبقہ کہ جن کی دیہڑی نہیں ہے, جو بے روزگار ہیں, جو نادار ہیں, جو غریب ہیں, جو خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے, ان کو تکلیف پہنچا کر ان کا حق مارنا ہے. تو اس اعتبار سے تو یہ گناہ بھی ہے اور اس سے بچنا ضروری ہوگا. مفتی صاحب یہاں پہ ایک چیز کی میں وضاحت چاہوں گا. مجھے ایک معاملہ پتہ چلا تو میں نے بولا چلیں شاید ترغیب. اچھا جو آپ نے بات کی جمعے والی, تو یہ بھی تو دیکھیں زیادتی ہے نا انتظامیہ کی طرف سے کہ عین جمعے کے وقت ٹرک لا کھڑا کر دیں گے. ہمارا جمعہ تو 3:30 ہے. اچھا 3:30 جمعہ آپ کا, ٹھیک ٹھیک. تو چوتھی مسجد ہوگی آپ کی. ٹھیک, تو وہ جمعہ پڑھ کے آ چکے ہوں گے تو ٹھیک ہے. جی تو مفتی صاحب یہ ایک معاملہ مجھے پتہ چلا, میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ڈسکس بھی کر لوں, تھوڑی سی اپریسیشن شاید ہو جائے اور تصدیق یا تردید. تو کسی نے مجھے بتایا کہ جی میں یہ کرتا ہوں کہ کچھ رقم نہ ہر مہینے اپنے قریبی یعنی پرچون والے کو
کریانہ والے کو دے دیتا ہوں. اور میں نے یہ عرض کیا ہوا ہے کہ جو ایسے افراد ہوں نا ذرا کم آمدنی والے ہوں, افورڈ نہ کر سکتے ہوں, چاہو تو انہیں آپ فری میں دے دو, چاہو تو کچھ سبسڈی دے دو, مطلب کچھ کم قیمت لگا کے دے دو اور وہ رقم یہاں سے کور کر لو. تو یہاں پہ دو باتیں, ایک تو ایسا کرنا کیسا, دوسرا اس میں کیونکہ تجارتی معاملہ انوالو ہو رہا ہے تو آیا اس کی شرعاً گنجائش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے جہاں تک سبسڈی کا معاملہ ہے تو گاہک کو تو دکاندار نے اتنے کا ہی مال بیچا نا جی, جو اس نے جی مثال کے طور پہ 1000 روپے بنے اور دکان اس نے گاہک سے 800 روپے لے لیے, 200 روپے وہاں سے ڈال دیے, تو ایک طریقے کا اس کو تھوڑا سا آسرا مل جاتا ہے کسٹمر کو. تو آیا اس کی گنجائش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے کسٹمر کو تو اتنے کا ہی مال بیچا جتنے کا طے ہوا. ٹھیک ہے, 800 کا طے ہو, 600 کا طے ہو, کسی کا بھی طے ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب اس نے جس نے پیسے رکھوائے ہیں ایک طرح سے دکاندار کو گفٹ کیا ہے. ٹھیک ہے کہ بھئی یہ جو پیسے ہیں میری طرف سے گفٹ ہوں گے آپ کے لیے, صحیح, جو آپ کم کرو گے میری طرف سے گفٹ ہوں گے. صحیح, تو اس تکیف فقی میں تو کوئی اشکال نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. صحیح. کال دیجیے ابھی. جہاں تک مفت دینے والی بات ہے تو مفت دینے والی صورت میں دکاندار وکیل بنے گا اس کا. ٹھیک, دکاندار نے وکیل بن کے اس کو مال بیچا ہے. صحیح, مفت بھی ٹھیک ہے, وہ یعنی بیچا اس کو اور ہینڈ اوور دوسرے کے کیا, یوں ہوگا. دکاندار نے وکیل بن کے جی اس شخص کو مال دیا ہے. ٹھیک, اور ضمناً یا خریداری پائی گئی ہے. ٹھیک, معاملہ درست ہو گیا. جی ٹھیک, کال دیجیے. عرض یہ ہے کہ جمعہ کے دن پہلی اذان کے بعد اگر یہ سارا معاملہ جو درست ہو رہا ہے جی یہ اس صورت میں ہو رہا ہے کہ جب آپ کے وہ جو پیسے ہیں وہ زکوٰۃ نہ ہو. ٹھیک ہے, صاف ہوں. صاف ہو. ٹھیک ہے. اب بہت سارے لوگ زکوٰۃ بھی اس طرح رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے, پھر بہت زیادہ پیچیدہ معاملہ. ظاہر بات ہے دکاندار کو گفٹ کی صورت بن رہی ہے. جی, دکاندار کوئی مستحق زکوٰۃ تھوڑی ہے. صحیح ہے. اور میرے ذہن میں آ رہا ہے اس وقت کہ زکوٰۃ کا ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے آپ سے, یہاں پہ ہماری یہ بھی کئی دفعہ سوال آیا کہ زکوٰۃ کہہ کے دینا ضروری ہے, تو آپ فرماتے نہیں زکوٰۃ دے کے کہنا دینا ضروری نہیں ہے. تو وہ اسی سے ابہام کا شکار ہے, دینا تو یوں ضروری نہیں, لیکن ادھر جس کو دے رہے ہیں اس کو پتہ ہونا چاہیے. یہ والی صورت اس میں زکوٰۃ کی رقم انوالو نہ ہو. ٹھیک ہے, زکوٰۃ کی کرنی ہے تو پھر پورا اس کا ایک ماڈل بنانا پڑے گا. صحیح. مثال کے طور پر کچھ پیکٹ اس نے خرید کر جی ٹھیک ہے جی امانت کے طور پر رکھوا دیے. صحیح ہے, کہ جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو دے دیا کرو. صحیح, تو اس کی ایک یہ صورت ہے. صحیح. تو یوں ہو سکتا ہے اور بھی کچھ صورتیں بن سکیں. دونوں اپنی پرابلمس بیان کریں گے. یہ کہے گا کہ دکاندار تو کہتا ہے کہ میں تو نہیں رکھوں گا, ٹھیک, وہ تو آئے گا اسی وقت میں تول کے اس کو دوں گا. جی. اب یہ بڑی مشکل صورت ہے. رمضان میں تو مطلب میں نے کراچی میں دیکھا ہے کہ کراچی میں جو ہے لوگ پیکٹس بنواتے ہیں اور وہ بعض اوقات دکاندار کو بھی کچھ دے دیتے ہیں, بلکہ دکاندار خود بھی کہہ دیتے ہیں یا وہ پوچھ لیتا ہے کہ بھائی آپ کی نظروں میں کوئی ہے, تو دکاندار کہتا ہے ہاں 8-10 فیملیز ہیں تو دے دو, تو وہ رکھوا دیتا ہے. اس طرح میں نے دیکھا ہے کراچی میں, تو یہاں پہ ہے بالخصوص سپر اسٹورز وغیرہ جو ہوتے ہیں اس طرح کے ہوتا ہے. کال چلی تھی سب سلسلے کا وقت بھی کال لے لیتے ہیں. چلے آخری کال دیجیے. عرض یہ ہے کہ جمعہ کے دن پہلی اذان کے بعد اگر کوئی تجارت میں مصروف رہتا ہے تو اس وقت کی آمدنی یہ جائز ہوگی یا حرام, وضاحت فرمائیں. دیکھیے اس کا یہ فعل اور جو ایکٹیویٹی ہے یہ مکروہ تحریمی ہے, گناہ کا کام ہے. قرآن پاک نے واضح طور پر اس سے منع کیا ہے. البتہ جو آمدنی ہے وہ حلال ہوگی. ٹھیک, اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور درد دل بھی عطا فرمائے. مدنی چینل کی نشریات جاری ہے, ایک کے بعد دوسرا سلسلہ ہوتا ہے. ہمارا مدنی چینل بھی سوتا نہیں ہے, جاگتا رہتا ہے. تو آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے جب تک ممکن ہے, علم دین سیکھتے رہیے. ہمارے پروگرام کا وہ ختم ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احکام تجارت, احکام تجارت.